بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول سے کسی نے آ کے غربت کی شکایت کی، پیغمبر نے کہا شادی کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کی شادی ہوئی، اس مجمع میں اکثریت مجھے شادی شدہ نظر آ رہی، بلکہ کچھ تو ماشاءاللہ دو تین بار اس مرحلے سے گزرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے سیزن اور تجربے کار۔ تو خیر، خلاصہ یہ کہ جب آپ کی شادی ہوئی، دنیا میں جہاں کسی مومن یا مومنہ کی شادی ہوتی، ہمیں نہیں پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ تو عربی کے اندر کچھ پڑھا جاتا، لیکن یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے معاشرے میں شادیاں کراؤ، اگر تم یکونوا فقراء فقیر ہوگے، یغنہم اللہ، اللہ تمہیں غنی اور صاحب حیثیت کرے گا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ جہاں شادی ہوتی ہے وہاں فضل خدا نازل ہوتا۔ یہ روزی کی خود ایک دعا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ شادی نہیں کر رہے، کھانے کو ابھی اپنے کھانے کو نہیں، اس کے لیے کہاں سے انتظام کریں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے شادی کرو، وہ آئے گی تو اپنے ساتھ تمہارے کھانے کا انتظام بھی لے کے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پیر دھلا کے یہ پانی پورے گھر میں چھڑکو۔ رحمتیں برکتیں پھیل رہی ہیں، مصیبتیں اور بلائیں دور ہو رہی ہیں۔ پانی دودھ نہیں، وہ اسراف میں آ جائے گا، وہ ایک مستحب کو حرام میں بدلنا۔ لیکن اسی سے میں تقریر کے آخری حصے پہ آ گئے کہ یہ بھی آج ایک بہت بڑا مسئلہ، شادی۔ غربت کی وجہ سے شادی نہیں، مہر دینے کی حیثیت کے تو کہیے ہمارے ہاں مہر کو جہیز بنا لیجئے۔ آدھی اسلامی دنیا میں مہر اتنی بڑی پریشانی ہے کہ لڑکا ساری زندگی بھی کمائے تو وہ مہر نہیں لا سکتا جو لڑکی والے مانگتے ہیں، اور باقی آدھی اسلامی دنیا میں جہیز۔ تو اسلام خالی احکامات نہیں دیے، طریقے بھی ہر چیز کے بتائیں۔ اب جہاں شادیاں نہ ہوتی ہوں تو تین وہ عمل جو آپ میں سے ہر ایک یہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتا۔ چوتھا عمل تو آج صبح کی مجلس میں نے بتایا، مکے جانا ہوگا۔ البتہ خود جانا ضروری نہیں ہے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ کوئی جا رہا ہو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میری بیٹی کے لیے حتیم میں بیٹھ کر، ہمارے یہاں اس کو حتیم نہیں کہتے لیکن چونکہ مشہور وہ حتیم ہے تو حتیم میں بیٹھ کے یہ دعا کر لینا۔ لیکن وہ تو مکے کے عمل، تین عمل۔ نمبر ایک، سورہ احزاب وہ بچی اپنے ہاتھ سے لکھے، فوٹو کاپی نہیں چلے گی، اپنے ہاتھ سے لکھنا شرط ہے، اور وہ گھر میں رکھے۔ ابھی بھی کل مجھے ایک صاحب ملے تھے، یہی ملے تھے کہ مولانا آپ نے یہ عمل بتایا تھا، شادیاں نہیں ہو رہی تھی، عمریں گزری جا رہی تھی، الحمدللہ شادی ہو گئی، اب اس سورہ احزاب کا کیا کریں؟ میں نے اسی وقت جب یہ عمل بتایا تھا، اس کا پورا عمل بتایا، آج تو وقت نہیں، بہت سے لکھ کر کسی مٹی کے برتن میں رکھ کے گھر میں اونچی جگہ رکھے، اور جب یہ رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے تو پھر اسے دریا میں ڈال۔ نمبر دو، سورہ مریم وہ لڑکی خود پڑھے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے تکیے میں لکھ کے اس کو رکھا جائے۔ اور نمبر تین بہت ہی آسان، جو اتنا لوگوں کو فائدہ ہوا اس تیسرے عمل سے کہ اب تو میرے پاس 700 800 900 ناموں کی فہرست آتی، اور میں معذرت کر لیتا ہوں کہ ہر ایک نام نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے یہ نام لکھوایا ہے، نام ممبر پہ پڑھا جائے اس لیے لکھوایا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو۔ کہ نہیں مولانا مسئلہ حل کرانا، اور وہ کیا ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ایسا بہت ہی چھوٹا، یہ سورہ مریم بڑا، سورہ احزاب بھی بڑا، وہ بہت چھوٹا سورہ، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ صرف اس نیت سے پڑھا جائے کہ بیٹی کی یا بہن کی یا فلاں رشتہ دار خاتون کی شادی کے لیے۔ اچھا، یہ لڑکوں کی شادی کے لیے بھی یہی چیز ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، لڑکے کم ہیں لڑکیاں زیادہ ہیں، تو لڑکے والے اتنے متوجہ نہیں ہوتے۔ ہاں، ان میں کچھ آتے ہیں کہ مولانا لڑکیاں تو بہت مل رہی، اپنے مزاج کی چاہیے، بے حجاب نہیں چاہیے، حجاب والی لڑکی نہیں مل رہی، اور وہ حجاب والی بچی آتی ہے کہ اتنے رشتے آ رہے ہیں، ہر خوبی ہے اس بچی میں، لیکن ایک اسکار کی وجہ سے واپس چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو خالی ملانا، جو آج صبح کی مجلس کی حدیث آ چکی ہے، یہ اتنی بڑی ایک نیکی، لیکن
جیسا میں نے ابھی کہا شیطان سے بہت ہوشیار رہنا ہے ہر وقت. دلہن اپنے جب پہلی بار گھر میں آتی رحمتیں لاتی ہے, برکتیں لاتی ہے, روزی اور رزق لے کے آتی ہے, مصیبتیں دور کرتی ہے, بلائیں دور کرتی ہے. اس عمل کو شیطان نے مستحب سے حرام میں بدل کے سارے فائدے ختم کر کے ایک مصیبت اور بڑھا دی. جیسے میں نے کہا پانی سے دودھ, کچھ جگہوں پہ رواج ہے کہ دودھ سے پیر دھلا کے وہ دودھ, اب کون پیے گا, اسے بھیج دیا جائے گا. آیت اللہ سیستانی تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا, پلیٹ میں جو کچھ بچے ہوئے چاول ہیں اس کو بھی آپ اس طرح سے پلیٹ کو نہیں دھو سکتے کہ وہ گٹر میں جائے, اسے بھی آپ بچائیے, جانوروں کو کھلا دیجیے. جہاں کوئی طریقے سے ممکن نہ ہو وہاں کی بات اور. چند چاول جو کھانے کے بعد پلیٹ میں لگے رہیں, A code of practice for Muslims in the West, یہ جدید فقہی مسائل کتاب میں یہ مسئلہ پرنٹڈ موجود ہے.